اور وقت ہوا جاتا ہے کہ ہم اپنا سارا دھیان خدا کے کلام کی طرف لگائیں۔ تو اس سے پیشتر کہ میں خدا کے کلام کا آغاز کروں، میں آپ کو آج بتانا چاہتا ہوں کہ آج تیار رہیے گا، بہت خاص کلام خدا نے آپ کے لیے رکھا ہے، جو کہ ایسی پیش گوئیوں کے بارے میں ہے جو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں۔ جب خدا کچھ تماثیل میں بات کرتے تھے یا تمثیلوں میں بات کرتے تھے، ان تمثیلوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں کلام اور ہسٹری دونوں کو ساتھ لے کر چلنا پڑے گا، اور جب ہم دونوں کو ساتھ لے کر چلتے ہیں تو پھر ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ خدا یسوع نے جو باتیں کی ہیں وہ صاف تصویر دکھا دی کہ میری آمد کیسے ہوگی، میں کیسے آؤں گا، اس کا وقت کیا ہوگا، اس کا سال کیا ہوگا، اس کا عرصہ کیا ہوگا۔ اب میں بہت زیادہ اس پہ ٹائم نہیں لگاؤں گا، مضمون بہت زیادہ بڑا ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ آپ سبھی کو سب چیزیں سمجھ آ جائیں، آسان کر کے سمجھاؤں گا۔ خدا نے یہ بات میرے دل میں ڈالی کہ میں اس ٹاپک پر بات کروں، کیونکہ اس کی بہت زیادہ ضرورت تھی۔ اور جو بچے پڑھتے لکھتے ہیں برائے مہربانی تیار ہو جائے، اگر کچھ لکھنا ہو تو آپ لکھ بھی سکتے ہیں، کیونکہ یہ انفارمیشن بہت زیادہ ضروری ہے۔ آج کا جو ٹاپک ہے یہ چند آیات پڑھنے کے بعد ہی میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ ٹاپک کیا ہے۔ آئیے اپنی زندگی کے استفادہ اور فائدہ کے لیے میرے ساتھ نکالیے مرکز کی انجیل، اس کا 2 باب، اس کی 19 اور 20ویں آیت۔ جب یہ آیات پڑھی جاتی ہیں تو برائے مہربانی غور کیجیے گا کہ ان آیتوں کا مفہوم کیا ہے، پھر اس میں آپ سے ایک سوال بھی کروں گا۔ مرکز کی انجیل ہے، اس کا 2 باب ہے، اس کی 19 اور 20ویں آیت۔ باراتی روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اس آیت میں آپ سبھی نے سنا بغور، یسوع نے ان سے کہا کیا باراتی جب تک دولہا ان کے ساتھ ہے روزہ رکھ سکتے ہیں؟ کس چیز کی بات کی جا رہی ہے؟ بارات کی اور دولہے کی۔ اچھا، میں روزوں پہ بات نہیں کرنے لگا، اب روزے کو نہیں چھیڑیں گے، روزوں کا جب ٹائم آئے گا تو پھر روزوں پہ بھی بات کر لیں گے۔ دوسری آیت نکالیے میرے ساتھ، متی کی انجیل، اس کا 25واں باب، اس کی پہلی آیت، صرف پہلی آیت۔ ویری گڈ۔ اس وقت آسمان کی بادشاہی، کس کی بادشاہی؟ آسمان کی بادشاہی ان 10 کنواریوں کی مانند ہوگی جو اپنی مشلیں لے کر دلہا کے استقبال کے لیے۔ میں نے دوسری آیت پڑھی اور اس میں بھی کس کا استقبال ہو رہا ہے؟ دلہا کا استقبال ہو رہا ہے، اور لکھا ہے آسمان کی بادشاہی ان 10 کنواریوں کی مانند ہوگی۔ اب یہ پوری سٹوری میں آپ کو نہیں بتاؤں گا، کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ 10 ہوشیار تھیں اور 10 بیوقوف تھیں۔ جو 5 تھیں، اور 5 ہوشیار تھیں، 5 بیوقوف تھیں، اور 5 نے اپنا ایکسٹرا سامان بھی تیار کیا تھا، اور جو 5 تھیں انہوں نے اتنی تیاری نہیں کی تھی۔ اس دوسری آیت میں بھی دولہا، شادی، بارات کا ذکر ہے۔ تیسری آیت نکالی، پیٹرنائز طریقے سے میں چلنا چاہ رہا ہوں، اور متی کی انجیل اس کا 22واں باب ہے اور اس کی پہلی آیت۔ اور یسوع پھر ان سے تمثیلوں میں کہنے لگے کہ آسمان کی بادشاہی اس بادشاہ کی مانند ہے جس نے اپنے بیٹے کی، تیسری آیت پڑھی۔ اس آیت میں بھی کیا بہت واضح طور پہ نظر آ رہا ہے؟ آج شادی پہ بات ہوگی ہے، اور بارات، شادی، دلہا۔ جی، آج کا مضمون ہے، اس سے پہلے کہ آج کا میں مضمون بتاؤں، میں کہنا چاہتا ہوں جس طرح ہم نے 3 آیات پڑھی ہیں، اس طرح متعدد بار خدا یسوع نے تمثیلیں دی، شادی کے بارے میں بتا کر بار بار یہ کہا کہ دولہا جب بارات میں ہوتا ہے تو کوئی بھوکا نہیں رہ سکتا، کوئی روزہ نہیں رکھے گا۔ ہاں، پھر وہ بھی دن آئیں گے کہ دولہا ان سے جدا کیا جائے گا۔ جب میں ان چیزوں کو پڑھتا تھا، ہم بھی بچپن سے کلام سنتے آ رہے ہیں، جب یہ ساری باتیں میری آنکھوں کے سامنے سے گزرتی تھی، کیونکہ یہ ٹاپک بہت زیادہ بڑا ہے، اور اب جب آگے ہم بات کریں گے تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ ایک سیمینار کا ٹاپک ہے۔
جب ان چیزوں کے اندر میں گیا تو میں نے دیکھا کہ خدا یسوع بار بار شادی، دلہا، بارات، ایونٹس کی طرف کیوں بار بار خدا یسوع اشارہ کر رہے ہیں؟ کیا بات ہے جو خدا یسوع بار بار ایسی شادیوں کا ذکر کر رہے ہیں؟ اور پھر یسوع مسیح نے پہلا معجزہ دکھایا، وہ بھی کس میں دکھایا تھا؟ کہاں پر شادی تھی؟ لو، پہلا معجزہ وہ بھی کتھے؟ شادی چے۔ کون سی تقریب میں تھا؟ شادی کی تقریب میں تھا، اور ان کا جو شربت ہے وہ ختم ہو گیا۔ ہم سب اس سے واقف ہیں جی۔ کانا گلیل میں، کانا گلیل کی جو پہلی شادی تھی، وہیں پہ خدا یسوع نے پہلا معجزہ دکھایا، اور جو بعد میں تماثیل یا تمثیلیں یا امثال یا مثالیں خدا یسوع مسیح دیتے رہے، لوگوں کو سمجھاتے رہے، وہ بھی کس کی زیادہ مثال دیتے رہے؟ بولو، شادیوں کی مثال دیتے رہے۔ اب سمجھنے کی بات کیا ہے، شادی کا کیوں کہتے تھے خدا یسوع؟ شادی ایک فیوریٹ ٹاپک ہے۔ گھر میں اگر 10 لوگ ہوں، 7 لوگ ہوں، 6 لوگ ہوں، 12 لوگ ہوں، 14 لوگ ہوں، چرچ میں 2 جائے گا یا 1 جائے گا، لیکن شادی چے سارے جانے ہیں، کیونکہ شادی میں جانے کا لوگوں کو کریز ہے، مزہ آتا ہے کہ ہم سب نے جانا ہے۔ کوئی نہیں کہتا کہ میں نہیں جا رہا، وہ کہتا ہے اچھا میں لیٹ آ جاؤں گا، میں لیٹ پہنچ جاؤں گا، لیکن میں آؤں گا۔ لیکن چرچ کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ عبادت کے لیے سارے سو جاتے ہیں۔ سنڈے کا دن ہے، ایک ہی تو دن ہوتا ہے، تو شادی کتنے دن ہوتی ہے جی؟ وہ بھی ایک ہی دن ہوتی ہے، وہ تو الگ بات ہے۔ کبھی خداوند نے موقع دیا، پھر اسی مہندی بھی کھولیں گے، پھر اسی مائیاں بھی کھولیں گے، پھر اسی سارا کچھ ہی کھولیں گے، لیکن خداوند کے کلام میں اگر ذکر ہے تو صرف نکاح کا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ ابھی آگے چلیں گے تو اور مزہ آئے گا۔ خیر، 3 آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں، سو میں آج کا ٹاپک آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ اسے کہتے ہیں اسرائیلی شادی۔ کیا؟ اسرائیلی شادی یا یہودی شادی، کیونکہ یہودی طرز و طریقے سے خدا یسوع المسیح سارے کام کو لے کر چل رہے ہیں، کیونکہ یسوع مسیح کیا ہیں؟ خود کیا ہیں جی؟ یہودی تھے، تو انہوں نے یہودی طرز کو لے کر چلنا ہے، پنجابی طرز پہ تو وہ چلنے نہیں لگے۔ ابھی ہمیں پتہ لگے گا جب ہم کچھ چیزیں سمجھیں گے کہ پنجابی شادیوں میں بھی یہودی تحریک کی شادی کی رسومات شامل ہیں۔ ابھی پڑھتے ہیں آگے۔ آج کا جو ٹاپک ہے اس کا نام ہے اسرائیلی یا یہودی شادی اور آخرت۔ مطلب یہ دونوں چیزیں آپس میں کمپیریزن نہیں کرتی ہیں۔ کیسے؟ ایک شادی تو خوشی کا تہوار ہے، آخرت سے لوگوں کو ڈر لگتا ہے، کیا ہوگا؟ مہاماری ہوگی، لوگ مر رہے ہوں گے۔ کیڑا ٹاپک ہے؟ یہودی شادی ایک طرف اچھا جشن ہے، کھانے کھابے ہیں، اچھے سوٹ ہیں، اور دوسری طرف آخرت کا آپ نے کہہ دیا۔ جی ہاں بالکل، اس کا انگلش میں بنے گا پیٹرنائز فارمولا ٹو انڈرسٹینڈ دی ریپچر۔ اسرائیلی شادی اور آخرت۔ اب میں آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں ہسٹری کی طرف۔ اس سے پہلے کہ ہم زیادہ کلام میں آگے بڑھیں تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ ہم یسوع مسیح کی تمثیل پر بات کرنے لگے ہیں، یا اسے سمجھنے کی کوشش کرنے لگے ہیں کہ یسوع المسیح نے جتنی تمثیلیں دیں، شادی کی دی، دولہے کی دی، بارات کی دی، تو جب وہ ایسی بات کرتے تھے تو لوگ اٹریکٹ ہوتے تھے۔ جب اٹریکٹ ہو کے فوراً سنتے تھے تو خدام یسوع کی باتوں کو جو وہاں کے انبیاء تھے، جو وہاں کے امام تھے، جو وہاں کے پیشوا تھے، وہ سمجھتے تھے کہ یسوع المسیح بات کیا کر رہے ہیں، لیکن کامن جو بندہ تھا وہ نہیں سمجھ پاتا تھا۔ جب جیسے یسوع شادی کی مثال دیتے تھے وہ کلام کی طرف دھیان لگاتے تھے اور سنتے ضرور تھے، لیکن جو سمجھ رہے ہوتے تھے وہ شرع کے عالم تھے کہ یہ بات کیا کر رہے ہیں، کیونکہ شرع کے عالم بھی لوگوں سے چیزوں کو چھپا کے رکھتے تھے، ساری چیزیں نہیں بتاتے تھے۔ لیکن جب یسوع کلام کرتے تھے تو یسوع کی پھر گواہی پیادوں نے بھی دی، جنہوں نے یسوع کو پکڑا اور کہا کہ ایسا کلام انسان نہیں کر سکتا، کیونکہ بچپن سے لے کر بڑے ہونے تک انہوں نے جو کلام سنا ربیوں سے، شرع کے عالموں سے، وہ سب رولڈ گولڈ سناتے تھے، سیدھا سیدھا کلام نہیں کرتے تھے۔ تو انہوں نے بولا ایسا تو کلام ہم نے کبھی زندگی میں سنا ہی نہیں۔ پھر جو 70 شاگرد یسوع مسیح سے ایک وقت میں سارے غائب ہو گئے یسوع مسیح کا کلام سن کر، وہ بھی کیوں گئے تھے؟ کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ناگوار کلام ہے۔ کیسا کلام ہے؟ ناگوار ہے جی، ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے کیا باتیں ہو رہی ہیں، کیونکہ ہم نے کبھی زندگی میں ایسی باتیں سنی ہی نہیں ہیں۔ چلتے چلتے کسی چیز پر بات کر دی، کوئی جنازہ دیکھ لیا اس پر بات کر لی، چلتے چلتے جو بالیں ہیں، شاخیں ہیں، انجیر کا درخت ہے اس پر بات کر لی، پہلی پر چل رہے ہیں تو وہاں جو کھیت ہے بیج بونے والے کی تمثیل دے دی۔ تو انہوں نے بولا کہ یہ شخص جہاں سے گزرتا ہے اسی پر بات کر کے کلام سنا دیتا ہے، یہ کیسا کلام ہے؟ یہ تو وہ روایتی کلام نہیں ہے۔ تو ابھی ہم چلتے ہیں ذرا تھوڑا سا ہسٹری میں چلتے ہیں کہ یہودی شادی کیسے ہوتی ہے۔ آج کا مضمون کیا ہے؟ یہودی شادی یا اسرائیلی شادی اور آخرت، کیونکہ اب بہت جلد ہے، یسوع مسیح آنے والے ہیں، تو ہم تیار ہیں یا نہیں آج کے کلام سے بھی ہمیں پتہ لگ جائے گا۔ سب سے پہلی چیز ہوتی ہے
یہودی روایت کے مطابق اس کو یہودی یا عبرانی زبان میں کہتے ہیں خیدوشیم. کیا کہتے ہیں؟ جیسے میں بول رہا ہوں ویسے بولیں، خیدوشیم. اس کا مطلب ہے اردو میں منگنی کرنا. کیا کرنا؟ سارے مطلب سن رہے ہیں میری بات. اب آہستہ آہستہ ہم آگے بڑھتے جائیں گے اور شادی کی طرف پہنچیں گے. سب سے پہلے کیا ہوتی ہے جی؟ منگنی ہوتی ہے. اس کے بعد کیتوبہ. کیتوبہ ایک ایگریمنٹ کیا جاتا ہے دولہا اور دلہن کے درمیان جن کی ابھی منگنی ہوئی ہوتی ہے، اور اس میں یہ لکھا جاتا ہے کہ تو پریشان نہ ہو، میں ہی تجھ سے شادی کروں گا. اور جب کیتوبہ سائن ہو جاتا ہے اس کے بعد جو دلہن ہے یا جس کا روکا ہے، جس کی منگنی ہو جاتی ہے، وہ اسرائیلی طرز و تحریک کے مطابق اپنے آپ کو ڈھانکنا شروع کر دیتی ہے یا نقاب کرنا شروع کر دیتی ہے اسرائیلی لڑکی. پھر جب وہ نقاب کر کے باہر نکلتی ہے تو باہر معاشرے میں پتہ لگتا ہے کہ اس لڑکی نے کیا کیا ہوا ہے؟ نقاب کیا ہوا ہے، سر پہ دوپٹہ لیا ہوا ہے، نقاب کیا ہوا ہے. یہ کسی کی ہونے والی ہے. اور کلام مقدس بھی کہتا ہے جو لڑکیاں اپنا سر ڈھانکتی ہیں اور اپنے آپ کو پاکیزہ رکھتی ہیں. پردہ کرنے کا مطلب یہی ہوتا ہے نا، پاکیزہ رکھنا، بری نظر سے بچانا، اپنے آپ کو کور کر کے رکھنا. تو خدا کا کلام ایسا آپ چاہتا ہے آپ سبھی کو، کیونکہ خدا کہتا ہے میں پاک ہوں تو تم بھی پاک بنو. تو جب کیتوبہ سائن کیا جاتا ہے اس میں لڑکی کو کہا جاتا ہے کہ تو فکر نہ کر، یہی تجھ سے شادی کرے گا جس سے تیری منگنی ہوئی ہے. اس کے بعد ہوتا ہے نسیوم. کیا ہوتا ہے جی؟ نسیوم یعنی کہ شادی. یہ ٹھیک طریقہ سمجھ آ گیا؟ یہ تو ہوگی موٹی موٹی باتیں. منگنی ہوتی ہے جی، پھر ایک کانٹریکٹ سائن ہوتا ہے. ہمیں تو کانٹریکٹ تو سائن نہیں ہوتا، کانٹریکٹ ہم نکاح والے ٹائم پہ سائن کرتے ہیں، لیکن یہودیت کے اندر کانٹریکٹ پہلے سائن کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ نکاح نہیں ہوتا. پھر اس کے بعد شادی کی رسومات ہوتی ہیں، لیکن اس میں بہت ٹائم ہوتا ہے. اب اس میں ایک پوائنٹ یہ ہے کہ اسرائیلی باپ یا یہودی باپ اپنے بیٹے کے لیے لڑکی چنتا ہے یا بیٹا اپنے لیے لڑکی چنتا ہے. اس میں ماں کا کوئی بھی عمل دخل نہیں ہے. یہودی باپ اپنے بیٹے کے لیے لڑکی دیکھتا ہے یا بیٹا خود ہی اپنے لیے لڑکی پسند کر لیتا ہے. اس کے بعد کلام مقدس میں آپ کو بڑی ایک خوبصورت آیت بتانا چاہتا ہوں جو ہم سب کو آتی بھی ہے. یسوع نے کہا میں نے تمہیں چنا ہے، نہ کہ تم نے مجھے چنا. یسوع مسیح نے ہمیں چنا. اب میں جو روایت چل رہی ہے شادی کی اور جو یسوع مسیح کی تمثیل ہے ان کو ساتھ لے کر چلوں گا تاکہ وہ اب ہمیں سمجھ آئے کہ یسوع مسیح نے آخر شادیوں کی بات کیوں کر کے کیا سمجھانا چاہ رہے تھے خدا میں یسوع مسیح. تو جس طرح باپ لڑکی چنتا ہے اپنے بیٹے کے لیے یا بیٹا خود چن لیتا ہے، تو یہاں خداوند نے کہا تم نے مجھے نہیں بلکہ میں نے تمہیں چن لیا. ہم یسوع کی کیا ہیں؟ دلہن ہیں. ایک کلیسیا ہے تو یسوع کی کیا ہیں؟ ہم دلہن ہیں. یہ سب تمثیلی طور پر ہے کہ یسوع کی دلہن ہے ہم. اس کے بعد بائبل مقدس میں سب سے زبردست مثال ہے کہ ابراہیم نے اسحاق کے لیے بیٹی لڑکی دیکھنی تھی شادی کے لیے، تو اس کے باپ نے یعنی کہ ابراہیم نے اپنے بیٹے کے لیے علی عزر کو بھیجا کہ جو لڑکی تجھے ملے جو تجھے پسند آتی ہے، اس کی بھی بہت بڑی پیچھے ایک سٹوری ہے، تو اس کو میرے بیٹے اسحاق کے لیے چن لینا. تو یہاں بات ہے چن لینا. تو یسوع نے کہا تم نے مجھے نہیں بلکہ میں نے تمہیں چن لیا. پہلا پوائنٹ تو کلیئر ہو گیا کلیئر جی. یسوع مسیح نے ہمیں چن لیا تاکہ ہم اس کی دلہن کہلائیں. اب جب ابراہیم نے اپنے بیٹے اسحاق کے لیے لڑکی چننی تھی تو اس نے تو علی عزر کو بھیجا، لیکن یہاں پر اسی چیز کی سملیرٹی آج کیا ہے؟ خدا نے یسوع کو بھیجا، یسوع نے اپنی دلہن کو چنا، اور اب کیا ہوا؟ اب پاک روح بھیجا تاکہ وہ دلہن کو تیار کرے. ہاللیلویا. پھر سے کہہ سکتے ہیں ہاللیلویا. پاک روح کو بھیجا کہ وہ اس کی دلہن کو تیار کرے. جس طرح علی عزر کو بھیجا گیا تاکہ وہ اس کے لیے لڑکی دیکھے اور اسحاق کے لیے دلہن کو تیار کرے، اسی طرح خدا نے پاک روح کو بھیجا تاکہ ہم جو دلہن ہیں یسوع کے لیے تیار ہو جائیں، تاکہ جب وہ آئے تو ہمیں شرمندہ نہ ہونا پڑے. اس کے بعد جب آپ سب جانتے ہیں کہ روکے کی رسم کس کس کو پتہ ہے کہ ہوتی ہے؟ کس کس کو پتہ ہے؟ میرا ہوا نہیں لیکن مجھے پتہ ہے روکے کی رسم ہوتی ہے. اچھا، روکے میں کچھ ہم رقم دیتے ہیں، لڑکی والے لڑکوں کو دیتے ہیں اور لڑکی والے لڑکے کو یا لڑکی کو کچھ نہ کچھ رقم ملتی ہے. ایسا ہی ہے، 500، 1000، 10,000، 20,000 کچھ نہ کچھ تو ملتا ہی ہوگا.
چلیں اس پہ اور کوئی سوال نہیں کرتے. کوئی نہ کوئی رقم ملتی ہے, اس کے ہاتھ میں کچھ رکھا جاتا ہے. یہ بھی میں نے کہا تھا جب ہم اس کو سمجھیں گے اسرائیلی شادی کو تو ہمیں سمجھ آئے گی کہ ہماری شادیوں میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو یہودی تحریک سے آئی ہیں. یہودی میں یا عبرانی زبان میں سے کہا جاتا ہے مہار. کیا؟ مہار دینا لڑکی کے ہاتھ میں. اچھا, لڑکے کو کچھ نہیں ملتا یہودی شادی میں یا یہودی طرز کے اندر, لڑکے کو کچھ نہیں ملتا, بلکہ لڑکا یا لڑکے کا باپ ارینج کر کے صرف لڑکی کو دیتے ہیں, وہ چاہے 10,000 ہو 20,000 ہو جو مرضی ہو. تو لڑکی کے ہاتھ میں ایک رقم رکھی جاتی ہے اور اس رقم کو مہار کہا جاتا ہے, اور ہماری زبان میں سے کہا جاتا ہے روکا کرنا. یسوع مسیح نے ہماری کیا رقم دی ہے؟ کچھ اور بھی ہے. اس سے پہلے یسوع مسیح نے اپنی دلہن کے لیے کیا رقم دی ہے؟ بولو, کچھ آواز آ رہی تھی مجھے. کرسچن ہی بیٹھے ہوئے نا سارے, یہاں مسیحی ہیں نا. یسوع مسیح نے اپنی دلہن کے لیے کیا رقم ادا کی ہے؟ اپنا خون دیا. کیا بات ہے, انکل کے لیے تالیاں تو بجا دیں ذرا, زوردار تالیاں. خداوند یسوع نے اپنا خون دے کر ہمیں کیا کر لیا ہے؟ خرید لیا ہے. مہار ادا ہو گئی آپ کی. اب آپ نے ٹینشن نہیں لینی ہے کہ یسوع آئے گا کہ نہیں آئے گا. اس دوران میں جب میں پڑھ رہا تھا تو پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک سلور کپ دیا جاتا ہے دولہا اور دلہن کو, اور وہ اسی روکے کے ٹائم میں موجود ہوتے ہیں اور وہ اسی کپ میں سے پیتے ہیں اور کوئی اور تیسرا بندہ نہیں پیتا. ایک ہی سلور کپ میں ایک شربت دیا جاتا ہے, انگوروں کا رس دیا جاتا ہے, اور وہ اس مہر کو سیل کرتے ہیں یا اس ایگریمنٹ کو سائن کرتے ہوئے اس شربت کو پیتے ہیں, اور اس شربت کو پینے کے بعد یہ پکا ہو جاتا ہے کہ بھائی یہ 1 سال بعد آئے, 2 سال بعد آئے, اس نے ہی آنا ہے اور کوئی نہیں آئے گا. ابھی آگے چلتے ہیں. یسوع مسیح نے عشاء کھانے کے بعد یا کھاتے وقت ایک پیالہ لیا. ہالےلویا. کچھ سمجھ تو نہیں آ رہا نا. ایک پیالہ لیا اور اس میں سے پیا اور دوسروں کو بھی دیا. یہ کیا ہو گیا؟ عشاء ربانی پر خدام یسوع نے وہی شادی کی طرز کو چلاتے ہوئے سمجھا دیا کہ میں نے پیا کیونکہ میں تمہارا دلہا ہوں, اور یہ میری کلیسیا ہے جسے میں نے چنا. یعنی کہ ابتدائی 12 شاگردوں کو یسوع نے چنا, تو وہ کلیسیا کا جو ہے وہ بیس تھے. تو جب کلیسیا ان شاگردوں نے آگے بنائی تو اس کا پکا یہ کیا کہتے ہیں ایگریمنٹ سائن ہو گیا. ایک مصمم بات سامنے آ گئی کہ یسوع ہمارا دلہا ہے اور یہ اس کی کیا ہے؟ دلہن ہے, یہ اس کی کلیسیا ہے. تو یسوع نے اس کپ میں سے پیا, اور لکھا ہے اس نے خود بھی پیا. سب سے پہلے کس نے پیا؟ یسوع نے پیا. یہاں بھی دلہا پیتا ہے, اس کے بعد جو آدھا بچ جاتا ہے وہ دلہن پیتی ہے. یہ ان کی ایک تحریک کے مطابق ہے. تو یسوع نے یہودی تحریک کے مطابق ہی سارا کام کیا اور مہار دیا, یعنی کہ اپنا خون دیا, اپنی جان دے دی اپنی دلہن کے لیے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اس دوران میں 2 سال کا وقت دیا جاتا ہے دولہے کو. کتنے سال کا؟ 2 سال کا وقت دیا جاتا ہے. پھر باپ پکڑتا ہے اپنے بیٹے کو اور گھر لے جاتا ہے. یعنی کہ اور منگیتر ہو گئے نا تو بار بار گھر آنا جانا شروع ہو گیا. نہیں, ایسا نہیں ہوتا. باپ پکڑتا ہے بیٹے کو اور کہتا ہے بیٹا چلو گھر پہ, اب واپس ادھر نہیں آنا. کتنے سال تک؟ اب مزے کی بات ہے, اب وہ یہ کہتا ہے باپ یا تو میرے ہی گھر میں گھر بنا جہاں تو اپنی بیوی کو لے کر آئے گا, یا تو باہر کہیں گھر بنا. تجھے کتنا ٹائم ملے گا؟ کچھ سمجھ تو نہیں آ رہا؟ آ رہا ہے, سمجھ آ رہا ہے. 2 سال کا ٹائم دیا جاتا ہے باپ کی طرف سے بیٹے کو کہ تو گھر بنا, یا تو میرے ہی گھر کے اندر گھر بنا یا کہیں باہر بنا, تاکہ جب تو اپنی دلہن کو لے کر آئے تو کہیں رکھنے کے لیے جگہ تو ہو, یا باہر ایسے باہر گھومتے رہو گے جنہیں خانہ بدوش کہا جاتا ہے, کبھی یہاں کبھی یہاں کبھی وہاں. تو خدا کا کلام ہمیں واضح طور پر بتاتا ہے کہ خدا یسوع نے فرمایا میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے, تھوڑا زور سے بولے نا, میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے جگہ تیار کرتا ہوں تاکہ جہاں میں ہوں وہاں, تھوڑا اور زور سے بولیں گے تو مجھے بھی تھوڑا مزہ آئے گا, میرا تو اسپیکر لگا ہوا ہے. میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے تاکہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی رہو. اور خداوند نے کہا میرے باپ کے گھر میں بہت سے, اگر نہ ہوتے تو تم سے, وہ پہلے سے تیاری کی ہوئی ہے خدا یسوع نے آپ کو لے جانے کے لیے. اسی ایام میں کچھ ایسے لوگ آتے ہیں جنہیں بائبل مقدس اسکوفرز کہتی ہے, اور وہ کہتے ہیں اس کے آنے کا وعدہ کہاں رہا.
جب 1 سال 1.5 سال سے اوپر ہو جاتا ہے یا 1 سال 7 مہینے 1 سال 8 مہینے ہو جاتے ہیں تو دلہن کی سہیلی یا سہیلیاں، اس کے کزنز، اس کے جاننے والے، اس کے اپنے آپسی قریبی رشتہ دار جو ہیں نا، اسی دلہن کو تانے مارنے لگ جاتے ہیں، اوے انہیں نہیں آنا، وہ پتہ نہیں وہ چلا گیا، وہ پچ گیا، کتنے اور کر لی انہیں، وہ نہیں آئے گا، وہ نہیں آنا نا۔ تو بائبل مقدس میں ایسے ہمیں متعدد ایسے حوالہ جات ملتے ہیں، ایسے لوگ ملتے ہیں جو کہتے ہیں اس کے آنے کا وعدہ کہاں رہا، ہم بھی مر جائیں گے اور ہمارے آباء و اجداد بھی مر جائیں گے، نہ یسوع نے آنا تھا اور نہ وہ آئے گا۔ بائبل مقدس میں ایسے لوگوں کو کہا گیا اسکوفرز، وہ ہمیشہ خداوند کے نام پر کفر بکتے ہیں، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ 7 دن ہوتے ہیں 2 سال میں، یا 2 سال سے اگر اوپر بھی ٹائم ہو جائے تو ایک خاص ہفتہ ہوتا ہے 7 دنوں کا، جس میں ہمیں تو پتہ ہے نا، اب میں دیکھیں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری شادیاں ہوتی ہیں، ہم کارڈ چھپواتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی مائیاں اس تاریخ کو ہیں، نکاح اس تاریخ کو ہے، اور کبھی ہماری دلہن لیٹ ہو جاتی ہے، کبھی ہمارا دولہا لیٹ ہو جاتا ہے، لوگ ہال میں پہنچے ہوتے ہیں، سب کی نظر ہوتی ہے کتنے روٹی دے، روٹی پر نظر ہوتی ہے، یار تو لیٹ لے روٹی پتہ نہیں کدوں کھلے گی، ہے نا۔ اب جب دولہا لیٹ ہو گیا، 10 کنواریوں کی مثال دے کر خداوند نے کیا کہا، آسمان کی بادشاہی ان 10 کنواریوں کی مانند ہے جو دولہے کے استقبال کے لیے نکلی ہیں، اور دولہے نے آنے میں کیا کی ہے، دیر کر دی ہے۔ اب یہاں بھی دولہے نے آنے میں کیا کر دی ہے، دیر کر دی ہے۔ اب ایسے ہمارے بھی معاشرے میں لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو کہتے ہیں اس کے آنے کا وعدہ کہاں رہا، اس نے نہیں آنا، ابھی وہ نہیں آئے گا، اتنے سال ہو گئے، ہمارے ابا اجداد مر گئے، ہم بھی مر جائیں گے، کچھ نہیں ہونے والا، وہ نہیں آنے والا۔ لیکن یسوع مسیح بہت جلد آنے والا ہے۔ اور آپ کو یہودی طرز کے مطابق میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب 2 سال کا عرصہ پورا ہو جاتا ہے، اور میں آپ کو یہ بات کہوں گا تو آپ بولیں گے ایسا کیسے ہو سکتا ہے، دلہن اس کے بعد ہر دن 24 گھنٹے تیار رہتی ہے۔ ساڈا تو میک اپ خراب ہو جاتا ہے نا، لیکن دلہن کیونکہ 1.5 سال سے اوپر ہو گیا ٹائم، تو دلہن ہر دن 1.5 سال کے بعد تیار رہے گی، چاہے وہ میکسی پہنے، چاہے وہ کچھ پہنے، میک اپ کرے نہ کرے، اس نے تیاری میں رہنا ہے کہ اس کا دولہا کبھی بھی آ سکتا ہے یا آنے والا ہے۔ اور واقعی ایسا ہوتا ہے کہ 7 دن کے اندر یا 7 ہفتوں کے اندر اچانک شہر کے باہر ایک شفار بجتا ہے، جسے ہم نرسنگا بھی کہتے ہیں، تو زور سے آواز آتی ہے، تو جو گھر والے ہوتے ہیں، جو محلے والے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی تیری بارات آ گئی ہے۔ دلہن تو پہلے تیار بیٹھی ہوتی ہے، وہ کہتی ہے ہاں میں تو تیار ہوں، انہیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، وہ تو تیار بیٹھی ہوتی ہے۔ باقی پھر گھر والے ادھر ادھر بھاگنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم بارات کی کیا کریں گے، استقبال کریں گے، ان کو شربت پلائیں گے، ان کو ویلکم کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ خداوند یسوع نے اب کبھی بھی آ جانا ہے۔ یسوع المسیح آسمان پر گئے کتنے سال ہو گئے، کتنے سال ہو گئے جی، 2000 سال ہو گئے۔ یہاں 1 سال 1000 سال کے برابر ہے، دوسرا سال 2000 سال کے برابر ہے۔ دلہن تیار نہیں ہے۔ اگر دلہن ہی تیار نہیں ہے تو دولہا کس کو لینے آ رہا ہے بھائی، کچھ سمجھ آ رہا؟ جب دلہن تیار نہیں ہے اور اچانک دولہا آ جائے تو وہ بولے گا میری دلہن تو تیار ہی نہیں ہے۔ پھر اس لیے لکھا ہے کہ بہت سارے لوگ ادھر ہی رہ جائیں گے کیونکہ وہ تیار نہیں ہوں گے۔ اس لیے میں نے کہا اسرائیلی شادی اور آخرت۔ اب یہاں تھوڑا سا ہم اس کے پس منظر کی طرف جانے لگے۔ دولہا اچانک آتا ہے، شفار بجتا ہے، نرسنگا بجتا ہے، ڈھول ڈمکے ہوتے ہیں، پتہ لگتا ہے کہ دولہا آ گیا، فوراً سے وہ تیار ہوتے ہیں۔ اور ایک بات جو بہت ضروری ہے یہاں پہ، اسے کہتے ہیں برائڈل چیمبر، یا ہم سب شادیوں میں وہ چنری لیتے ہیں، 4 کونے پکڑے ہوتے ہیں۔ آج کل تو لڑکوں کے اوپر بھی دے دیتے ہیں، لڑکی کے اوپر تو پہلے شروع سے دیکھے تھے، پتہ نہیں مجھے کہ دونوں کے اوپر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، لیکن ایک چنری لیتے ہیں اور وہ لڑکی کے اوپر بھی لے کے آتے ہیں، لڑکی کو بھی لے کے آ رہے ہوتے ہیں اور لڑکے کو بھی لے کر آ رہے ہوتے ہیں۔ ان کے اوپر پتہ ہے نا کسی کو کہ نہیں پتہ؟ پتہ ہے نا، شکر ہے۔ تو جب بارات ادھر سے آتی ہے تو لڑکی والے جاتے ہیں، لڑکے کے اوپر ایک وہ رکھتے ہیں 4 کونوں سے اور لڑکے کو لے کر آتے ہیں۔ اسی طرح لڑکی والے بھی، جو لڑکی کی خاص سہیلیاں ہوتی ہیں، وہ لڑکی کو، اور پھر لڑکا اور لڑکی دونوں ایک ہی چیمبر میں آ جاتے ہیں، اور وہ جو ایک چنری ہوتی ہے ان کے اوپر ایک چادر سی ہوتی ہے، اس کے نیچے دونوں کو چلاتے ہیں۔ ہم نے بھی بہت ساری شادیاں اٹینڈ کی ہیں، آپ نے بھی کی ہوں گی، آپ تو زیادہ کرتے ہوں گے، تو آپ لوگوں نے دیکھا ہی ہوگا کہ جب کوئی آ رہا ہوتا ہے تو اس کے 4 کونے پکڑے ہوتے ہیں اور ویڈیو بن رہی ہوتی ہے، بڑا اچھا ماحول لگ رہا ہوتا ہے، سب نے اچھے اچھے کپڑے پہنے ہوتے ہیں، سب تیاری میں ہوتے ہیں، ایسا ہی ہے۔
لیکن اب برائڈل چیمبر کی طرف میں آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں. جب شادی کی رسومات یہ پوری ہو رہی ہوتی ہیں تو یاد رکھیے 7 دنوں کا یا 7 ہفتوں کا میں نے ذکر کیا. اب یسوع کے آنے میں اب یہ 7 سال کا عرصہ ہے. 3.5 کتنے ہوتے ہیں؟ 7 ہوتے ہیں. اب یسوع المسیح بہت جلد آنے والے ہیں، اور اگر ہم نے تیاری نہ کی ہوئی تو ہم اس جو برائڈل چیمبر ہے اس سے باہر نکل جائیں گے. اور کلام مقدس میں مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ خدا کے غضب کے پیالے ان دنوں زمین پر الٹے جائیں گے. تو زمین پر کیا ہوگا اس ٹائم؟ کیا ہوگا؟ جنگ ہوگی، دکھ ہوگا، تکلیف ہوگی، بہت پریشانی ہوگی، بھوک افلاس بھی ہوگی. کیونکہ جب خدا کے پیالے زمین پر الٹے جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پریشانیاں پیدا ہوں گی، جنگیں ہوں گی، لوگ ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہوں گے. لیکن خداوند کی جو دلہن ہے یا خداوند کی جو کلیسیا ہے، وہ دلہا خود ہی آ کر کلیسیا کو کیا کرے گا؟ چھپا لے گا، تاکہ میری کلیسیا کو کوئی بھی دکھ یا تکلیف نہ ہو. اب کچھ سمجھ آ رہا ہے کہ شادی کی مثال دے کر خدا یسوع نے کیوں سمجھایا؟ اس کا حاصل ہم دیکھتے ہیں کیا ہے. خیدوشیم جو ہم نے سب سے پہلے کہا، یعنی کہ شادی کی رسم جو ہوتی ہے، تو خدا نے کہا میں نے تمہیں چن لیا، نہ کہ تم نے مجھے چنا بلکہ میں نے تمہیں چنا ہے. ہمیں کوئی اختیار نہیں کہ ہم یسوع کو چنیں، لیکن یسوع نے ہمیں چن لیا. اس کے بعد جب ایگریمنٹ سائن ہوتا ہے، کتوبہ جسے کہا جاتا ہے، آئیے میرے ساتھ نکالیے متی کی انجیل اس کا 26واں باب اس کی 29ویں آیت. یہ جو میں نے جام کا آپ سے کہا کہ یہ جام پیا جاتا ہے، یا یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کے ساتھ عشاء کھاتے ہوئے یا فسح کے ٹائم یہ جام لیا، یہ جام پیا، اس کے بعد خداوند نے کیا بات کی ہے؟ ہاں جی پڑھیے. میں تم سے کہتا ہوں کہ انگوروں کا یہ شیرہ پھر کبھی نہ پیوں گا. اب یہاں پہ لوگ اینڈ کر دیتے ہیں، کیونکہ اگلا حصہ تو پڑھتے نہیں ہیں، بائبل تو پڑھتے نہیں ہیں، سنی سنائی بات پر کیا کرتے ہیں؟ یقین کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یسوع نے تو فرمایا تھا یہ انگور کا شیرہ میں کبھی نہیں پیوں گا، تو آپ کہہ رہے ہیں وہ پھر پیے گا. اب دوسرا حصہ دیکھیں، پڑھیں بھائی. جس دن تک کہ تمہارے ساتھ، یعنی کہ اپنی دلہن کے ساتھ، یعنی کہ دلہا اور دلہن کے ساتھ آگے نیا، اپنی باپ کی بادشاہی میں نیا نہ پیوں. جب بارات آ جائے گی، دلہا آ جائے گا، تو اپنی دلہن کے ساتھ وہ دوبارہ پیے گا. وہ جو شربت ہے، وہ جو ایگریمنٹ ہے، وہ اپنی کلیسیا کے ساتھ دوبارہ نیا قائم کرے گا. تو اس نے بولا، میں پھر سے پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے، میں تم سے کہتا ہوں کہ انگور کا یہ شیرہ پھر کبھی نہ پیوں گا اس دن تک کہ تمہارے ساتھ اپنے باپ کی بادشاہی میں نیا نہ پیوں. یسوع نے یہ جب خداوند نے پہلا ایگریمنٹ کیا، تو دوسرے ایگریمنٹ کے بارے میں نے آپ کو بتایا. جب دلہا واپس آ جاتا ہے، اپنی بارات لے کر آتا ہے، تو اس برائڈل چیمبر کے اندر دلہا اور دلہن پھر سے شربت پیتے ہیں. یہ وہی شربت ہے جو ان کو ویلکم کے طور پہ دیا جاتا ہے. اچھا، اسی کے ساتھ ساتھ دولہے کو وہ کچھ بیٹھا ہوتا ہے، جب اس کا سہرا اٹھانے جاتے ہیں تو پھر ایک دودھ کا گلاس بھی دیتا ہے. کون دیتا ہے؟ سالیاں دیتی ہیں. کون دیتا ہے؟ سالیاں دیتی ہے نا. ایک دودھ کا گلاس ہوتا ہے، بڑے بادام شدام باہر بھی اندر بھی دودھ کے اندر بھی ہوتے ہیں، اور بڑا اچھا ایک بنا کے دیا ہوتا ہے. یہ رسم کہاں سے آئی ہے؟ یہ وہیں سے آئی ہے. کچھ سمجھ آ رہا ہے؟ کلام مقدس میں ہر ایک بات جو خدا یسوع نے شادی سے بیان کرتے ہوئے یا شادی کے مطابق بتائی سمجھائی، وہ ہر ایک بات بالکل ایز اٹ از ہے. اب اس میں بہت خاص ایک بات ہے، اسے کہا جاتا ہے عبرانی زبان میں مکوا. کیا کہا جاتا ہے؟ مکوہ بھی کہا جاتا ہے، مکوا بھی کہا جاتا ہے. مکوا یہ ہوتا ہے ایک خاص غسل ہوتا ہے جو دلہن نہاتی ہے. اب ہم کہیں گے کہ جیسے میری بھی سسٹر کی شادی ہوئی ہے، یا آپ نے بھی بہت ساری شادیاں دیکھی ہوں گی، ہم نے بھی جو کوئٹہ میں گئے تھے، بہت ہماری خاص قریبی شادی تھی. ہم نے دیکھا کہ جب دلہن ہال میں گئی ہے تو اس کے لباس کچھ اور تھا، لیکن رخصتی کے ٹائم اس کا لباس کچھ اور تھا. لیکن یہاں جب رخصتی ہونے لگتی ہے تو سب کو کھانا دیا جاتا ہے، سب کھانا کھاتے ہیں. اتنی دیر دلہن جاتی ہے اور غسل کر کے آتی ہے، خاص غسل کرتی ہے اور اپنے لباس کو چینج کرتی ہے تاکہ وہ اپنے دلہا کے ساتھ جائے. اب یہ خاص غسل کس کے مترادف ہے یا کس کی طرف اشارہ ہے؟ بپتسمے کی طرف. کس کی طرف اشارہ ہے؟ اگر کلیسیا نے بپتسمہ ہی نہیں لیا ہوا تو وہ دلہا کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں ہے. بے شک وہ ساری جو رسومات ہے اس کو پورا کرتی آ رہی ہے، لیکن اگر کسی ایک بھی رسم میں وہ پیچھے رہ گئی تو وہ رہ جائے گی، اس کو دلہا ساتھ لے کر نہیں جائے گا.
کیونکہ اس نے وہ رسومات پوری نہیں کی ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے خدا یسوع نے ہمارے لیے اپنی جان دے دی, اتنا آسان کر دیا ہمارے لیے, تو اگر بپتسمہ یافتہ نہیں ہوں گے, ہم اس کے خون میں سے, اس کے پیالے میں سے نہیں پیتے, تو کیا خدا یسوع ہمیں لے کر جائے گا؟ کبھی نہیں لے کے جائے گا. اس کے بعد میں نے آپ کو سمجھایا کہ 1 سال برابر ہے 1000 سال کے, 2 سال برابر ہیں 2000 سال کے. اب یسوع مسیح بہت جلد آنے والا ہے. آئیے میرے ساتھ نکالیے, زکریا کی کتاب ہے, اس کا 13واں باب ہے اور اس کی 8ویں آیت ہے. اب جب ان دنوں یا ان دوران قہر کے پیالے الٹے جائیں گے زمین پر, تو اس میں بے شمار یہودی جو ہیں وہ مر جائیں گے. لیکن خدا نے جو فصل بنائی ہے, یعنی کہ 1,44,000 انبیاء زمین پر آئے, انہوں نے الگ الگ قوموں کے اندر منادی کی, خدا کا نام بتایا کہ یہ خدا ہے, اس پر ایمان رکھو, اس کا مسیح بیٹا آنے والا ہے اور اس کی آمد کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو. تو جو لوگ تیار ہوں گے ان کو خداوند اپنے ساتھ جمع کرے گا, یعنی کہ برائڈل چیمبر کے اندر 7 سال تک ہم خداوند کے ساتھ رہیں گے, اور 7 سال رہنے کے بعد خداوند کے ساتھ جائیں گے. تو ان 7 سالوں کے اندر ہوگا کیا, یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. جس نے نکال لیا زکریا 13 باب اس کی 8ویں آیت, اور خداوند فرماتا ہے, اور خداوند فرماتا ہے سارے ملک میں 2/3 قتل کیے جائیں گے اور مریں گے, لیکن 1/3 بچ رہے ہیں. ایسے یہودی ہیں جن کو ابھی یہ جو اسلام اکٹھا ہو رہا ہے سارا, یہ سارے جائیں گے یہودیوں کو مار دیں گے. جس طرح ہٹلر نے 5 لاکھ 5.5 لاکھ یہودیوں کو قتل کر دیا ایک ہی بار میں, اسی طرح ان دنوں بھی یہودی بہت زیادہ قتل کیے جائیں گے, مار دیے جائیں گے. تو خدا کا کلام کہتا ہے لیکن 1/3 بچ جائیں گے, 1/3 1.3 کچھ 1,30,000 یا اس طرح کے کچھ لوگ یہودی ہوں گے, بچ جائیں گے. تو خداوند ان کو بھی اپنے ساتھ جمع کرے گا, کیونکہ سارے یہودی منکر نہیں ہیں. سارے یہودیوں نے خدا کا یا خدا یسوع کا انکار نہیں کیا, بلکہ انہوں نے یسوع کو مانا اور کہا مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے یا خدا کے نام سے آتا ہے. جب خداوند کو مبارک کہہ دیا تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یہودیوں نے بھی خداوند یسوع کو مان لیا. جب یسوع کو مان لیا تو اس کا کیا مطلب ہے, یسوع جب آئے گا تو انہیں اکیلا نہیں چھوڑے گا بلکہ ساتھ لے کر جائے گا. تو جب پولس رسول نے خدمت کا آغاز کیا, آئیے میرے ساتھ نکالیے 1 تھسلونیکیوں اس کا 4تھا باب ہے, پہلا تھسلونیکیوں اس کا 4تھا باب 16 17 18 آیت. آج ہم نے ان ساری آیات کا تماثیل کا حاصل جانا ہے جو خدا یسوع نے ہم سبھی سے بات کی ہے, ہمیں سکھانے کی سمجھانے کی کوشش کی ہے, شادیوں کی مثال دے کر یا دیگر ایسی باتیں کر کے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ میں آنے والا ہوں اور تم مت ڈر, میں تیرے ساتھ ہوں. تم خدا پہ ایمان رکھتے ہو تو مجھ پر بھی ایمان رکھو. ہاں جی, جس نے نکال لیا 1 تھسلونیکیوں اس کا 4تھا باب 16 17 18 آیات. مقرب کیونکہ خداوند خود آسمان سے للکار اور مقرب فرشتوں کی آواز اور خدا کے نرسنگے کے ساتھ اتر آئے گا, اور پہلے تو وہ جو مسیح میں موئے جی اٹھیں گے. آگے پڑھیں. پھر ہم جو زندہ باقی ہوں گے اس کے ساتھ بادلوں میں اٹھائے جائیں گے. آگے. تاکہ ہوا میں خداوند کا استقبال کریں. آگے. اور اس طرح ہمیشہ خداوند کے ساتھ رہیں گے. آگے. پس تم ان باتوں سے ایک دوسرے کو تسلی دیا کرو. ہمت نہیں ہارنی ہے. تسلی دینے کا مطلب ہے کہیں آپ اپنی ہمت نہ ہار جائیں کہ یسوع نے نہیں آنا. ہمارا دعا کرنا, چرچ جانا, نہ جانا ایک ہی برابر ہے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اگر ہم چرچ نہ جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. پڑتا ہے جی, فرق پڑتا ہے, بالکل پڑتا ہے. کیسے فرق پڑتا ہے؟ دلہن کی تیاری کے لیے جو ایک جگہ ہے وہ خدا کا گھر ہے یا چرچ ہے. اور اگر ہم چرچ پنکچویلٹی سے نہیں آتے, لگاتار نہیں آتے, اگر ہمیں دعا کرنی نہیں آتی, اگر ہم خدا کی ساری رسومات میں شامل نہیں ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ ہم دلہن ہوتے ہوئے دلہن والی تیاری نہیں کر رہے. تو ہمیں سیکھنے کی, جاننے کی ضرورت ہے کہ
ہم کیا کریں کہ ہم خداوند کی بادشاہی میں شامل ہو جائیں۔ اور پولس رسول کا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پولس رسول کو جب خدمت کے لیے چنا گیا تو پولس رسول نے نہ تو خون اور گوشت سے صلاح لی، یعنی کہ وہ موجودہ استادوں کے پاس، رسولوں کے پاس نہیں گیا، وہ عرب میں چلا گیا۔ کہاں چلا گیا؟ عرب میں چلا گیا، جہاں پر وہ پہاڑ ہے جہاں پر خدا نمودار ہوا تھا، اور وہ پہاڑ آج بھی کالا ہی ہے۔ اس پہاڑ کا نام ماؤنٹ سینا یا سینائی ہے، سینا کا پہاڑ، اور اس کے ساتھ وہ پہاڑ بھی موجود ہے جس پر موسیٰ نے لاٹھی ماری تھی اور وہاں سے پانی نکل آیا تھا۔ اب یہ باتیں میں کیوں کر رہا ہوں؟ پولس رسول کا جو مائنڈ کلیئر ہے یا ویژن ہے وہ آخرت کے بارے میں بہت کلیئر ہے۔ اس نے کہا اپنے مسیحا کی مانند پاک بنو جیسا کہ وہ پاک ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں نے تمہاری بات ایک ہی شخص سے لگائی ہے تاکہ تمہیں پاک کر کے اس کے حوالے کر دوں۔ کچھ سمجھ آ رہی ہے کیا اس نے بات کی ہے؟ تاکہ تمہیں پاک کر کے اس کے حوالے کر دوں۔ یہ رسولوں کی ذمہ داری لگائی گئی کہ تم دلہن کو تیار کرو۔ آگے جب خادم دین بنائے گئے یا ہم جیسے خادم بنائے گئے تو ہم بھی کلیسیا کو آگے کیا کر رہے ہیں؟ تیار کر رہے ہیں۔ ہم خود بھی تیار ہو رہے ہیں اور کلیسیا کو بھی آگے کیا کر رہے ہیں؟ تیار کر رہے ہیں۔ ہم نے منگنی کی رسم دیکھ لی، ہم نے ایگریمنٹ کی رسم دیکھ لی، ہم نے مکوا دیکھ لیا، روکے کی رسم دیکھ لی، ساری رسمیں ہو گئی، لیکن اگر ہم نے غسل نہیں کیا ہوا، ہم نے بپتسمہ نہیں لیا ہوا تو بھی ایک کوشچن مارک ہے۔ ابھی بھی جب ہم صبح اٹھتے ہیں، روز صبح خداوند ہماری زندگی میں موقع دیتا ہے تو کہتا ہے کہ میں تجھے ایک بار پھر موقع دے رہا ہوں کہ تو توبہ کر لے، اور ایسا نہ ہو کہ میں آؤں تو تجھے شرمندہ ہونا پڑے۔ شرمندہ کیسے؟ اب بارات کھڑی ہے دروازے پر اور اگر آپ تیار نہیں ہیں تو کتنی شرمندگی کی بات ہے۔ لڑکی والے اس کو اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں، اس لیے جب ہمارا کام ہوا تو ہم تو پہلی ہال میں جا کے بیٹھے ہوئے تھے، تم لوگ جب مرضی آؤ۔ کچھ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ آپ کی تیاری، کیونکہ آپ لڑکی ہیں یا دلہن ہیں یسوع کی، تو ہمیں زیادہ تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے میں نے آپ کو سمجھایا کہ جس ٹائم 1.5 سال کا یا 1 سال 7 مہینے کا عرصہ گزر جاتا ہے تو دلہن ہر دن تیار ہوتی ہے، روز تیار ہوتی ہے کہ شاید آج میری بارات آ جائے، شاید میری آج بارات آ جائے، تو وہ ہر دن تیار ہوتی ہے۔ اب رہی بات غسل کی، تو جب وہ دولہے کے ساتھ شامل ہوتی ہے وہاں وہ کھاتے پیتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جب وہ کھاتے پیتے ہیں تو اسی دوران میں جو دلہن ہے وہ خاص غسل کر کے آتی ہے اور دولہے کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ تو اگر ہم جانے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں تو پھر ان رسومات میں ہم شامل ہی نہیں ہو سکتے۔ کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ تو یسوع نے کہا جب تک میں نہ آ جاؤں تو میرے آنے سے پہلے یا میری یادگاری کے لیے ایسے ہی کیا کرنا۔ آئیے ایک آخری آیت دیکھتے ہیں، خروج کی کتاب میں جائیں گے، اس کی 24ویں آیت دیکھیں گے، اس کی 24واں باب اور اس کا 9 سے لے کر 10 آیات پڑھیں گے۔ خروج 24 باب 9 10 11 آیت۔ پیدائش کے بعد خروج ہے 24واں باب 9 10 11 آیات، جلدی سے پڑھ دیں۔ میرے پاس بہت ٹائم ہے جی، میں خود نہیں پڑھوں گا، میں چاہتا ہوں کہ آپ ہی پڑھیں۔ اب ہود انہوں نے اسرائیل کے خدا کو دیکھا، نیلم چبوترا شفاف شرفا۔ کھایا اور پیا، انہوں نے خدا کو دیکھا اور انہوں نے وہاں خدا کی حضوری میں کھایا اور پیا۔ اب میں آخری مراحل میں ہوں اور اس کو ختم کروں گا، اور پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ خروج کی کتاب بائبل مقدس میں جو توریت ہے اس کی دوسری کتاب ہے، اور یہ خدا نے ایگریمنٹ کیا تھا موسیٰ اور اپنے اسرائیل کے ساتھ کہ خدا نے اسرائیل کو چن لیا ہے۔ کس کو چن لیا؟ اسرائیل کو چن لیا، اور ان کے ساتھ پھر اس نے کھایا پیا، وہ خدا کی حضوری میں چلے گئے۔ یہ جب آیت پیش کی جاتی ہے تو بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ کیسے ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ اوپر گئے تھے، آسمان پر گئے تھے، 70 لوگ گئے تھے، موسیٰ، ہارون، ندم، ابیہود، یہ سارے اوپر کیسے گئے؟ تو میں کہتا ہوں بائبل مقدس کی آیات کو ذرا تھوڑا سا آنکھیں کھول کر اور دماغ کھول کر پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ بائبل کو پڑھنا مشکل نہیں ہے، سمجھنا مشکل ہے۔ سمجھنے کے لیے ہی ہم کھڑے ہوئے ہیں، آپ کو سمجھانے کے لیے ہم یہاں موجود ہیں تاکہ ساری چیزیں ایزیلی آپ کو سمجھا سکیں۔ پھر سے اگر آیت کو پڑھا جائے تو لکھا ہے تب موسیٰ اور ہارون اور ندب اور ابیہود بنی اسرائیل کے 70 بزرگ اوپر گئے،
اوپر تو پہاڑ پر بھی جاتا تھا موسیٰ، کیا پتہ پہاڑ پر اپنے ساتھ لے گیا ہو۔ مزے کی بات یہاں یہ ہے کہ پہاڑ پر خدا موسیٰ کو جب نظر آتا تھا تو آگ کی صورت میں شکل میں نظر آتا تھا۔ ایک آگ جلتی تھی اور اس آگ کی صورت میں خدا موسیٰ کو نظر آتا تھا کہ کسی اور شکل میں نظر آیا تھا۔ آپ نے فلم بھی دیکھی ہوگی موسیٰ والی، اس میں آگ ہوتی ہے ایک بہت بڑی، تو یہیں سے لی گئی ہے۔ اب خدا جب موسیٰ پر پہاڑ پر ظاہر ہوا تو آگ کی صورت میں آیا، لیکن یہاں لکھا ہے وہ سب اوپر گئے اور انہوں نے اسرائیل کے خدا کو دیکھا، اور لکھا ہوا ہے اور اس کے پاؤں کے نیچے نیلم کے پتھر کا چبوترا تھا اور وہ آسمان کی مانند شفاف تھا۔ یعنی کہ خدا کی اصلی جو حالت ہے اس میں خدا کو انہوں نے دیکھا۔ تو خدا اپنی اصلی حالت میں کہاں ہوتا ہے؟ کہاں ہوتا ہے جی؟ آئیے سب مل کے کہیں گے ہالےلویا، زوردار آواز سے ہالےلویا۔ تو خدا اپنی اصلی شکل میں موجود ہے، کہاں پر؟ آسمان میں۔ جب وہ کہیں آگے پیچھے کہیں اور نمودار ہوتا ہے تو وہ کوئی اور شکل لے لیتا ہے، آگ کی صورت میں آ جاتا ہے، پانی کی صورت میں آ جاتا ہے، یا ہوا کی صورت میں آ جاتا ہے، لیکن اصلی شکل وہ اس کی کہاں ہے؟ عالم بالا پر ہے۔ اور یہ سب کے سب لوگ عالم بالا پر گئے اور انہوں نے خدا کے ساتھ وہ عہد باندھا، خدا نے ان کے ساتھ عہد باندھا اور انہوں نے خدا کے حضور میں کھایا اور پیا۔ یہ وہی پینا ہے جو ایگریمنٹ سائن کیا جاتا ہے، کتوبہ جسے کہا جاتا ہے، اور وہ دونوں اس پیالے میں سے پیتے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں، ساری پلاننگ جو ہے یا ایک لائحہ عمل تیار کیا جانا، یہ شریعت میں سارا لائحہ عمل تیار کیا پرانے عہد نامے میں، اور اس سارے پلان کی امپلیمنٹیشن یا اس کا مکمل کیا جانا کہاں ہوا؟ نئے عہد نامے میں۔ اس لیے بائبل مقدس دو حصوں میں تقسیم ہے، پرانا عہد نامہ اور نیا عہد نامہ۔ جب نئے عہد نامے کو پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ساری پرانی پیش گوئیوں کی تکمیل جو ہے وہ کون سے عہد نامے میں ہے؟ نئے والے میں ہے۔ تو آج ہم نے سیکھا، خدا یسوع نے بارہا شادیوں کی تمثیل دے کر، بارہا شادیوں کے بارے میں ہمیں بتا کر سمجھایا۔ وہ اس طرف اشارہ دینا چاہتا تھا کہ میں کب آنے والا ہوں۔ یسوع مسیح کو آسمان پر گئے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا؟ 2000 سال ہو گئے۔ زمینی حساب سے 1 سال 2 سال جو لڑکے کو دیے جاتے ہیں وہ پورے ہو گئے، اور یسوع نے کہا میرے باپ کے گھر میں بہت سے، ذرا زور سے بولیے، میرے باپ کے گھر میں بہت سے، اگر نہ ہوتے تو تم سے کہہ دیتا، میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے جگہ تیار کرتا ہوں۔ اور یسوع نے وہ جگہ تیار کر لی ہے، اور بعد میں یہ کہہ دیا کہ تیار ہے مکان، اب میں آؤں گا اور تمہیں اپنے ساتھ۔ تو کیا کلیسیا تیار ہے؟ آج ہمیں سیکھنے، سمجھنے کی، جاننے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو پرکھنے کی ضرورت ہے۔ کیا اس کی دلہن، کیا اس کی کلیسیا تیار ہے؟ کیا ہم سب خدا ان کے ساتھ جانے والے بنیں گے یا نہیں؟ میں نے آپ کو دونوں رسومات سے، یعنی کہ دنیاوی رسومات اور جو روحانی رسومات ہیں، ان کو ملا کر سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ہم اس گہرے بھید کو سمجھنے والے ہو سکیں کہ خداوند ہم سے کیا توقع کرتا ہے، خداوند ہم سے کیا چاہتا ہے، کہ ہم یہیں رہ جائیں؟ ہرگز نہیں۔ وہ چاہتا ہے، کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خدا تحمل کر کے رکا ہوا، ٹھہرا ہوا ہے تاکہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا کہ مر نہ جائیں، وہ چاہتا ہے کہ آپ اس کے برائڈل چیمبر کے اندر آ جائیں۔ جب آس پاس مہاماری ہوگی، خدا کے غضب اور قہر کے پیالے الٹے جائیں گے۔ اس لیے میں نے کہا اسرائیلی شادی، اور اس کے ساتھ کیا میں نے کہا؟ آخرت۔ تو خدا مجھے اور آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے بہت برکت دے۔ آئیے سب کہہ سکتے ہیں آمین؟ سب مل کے کہیں گے ہالےلویا۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ سمجھ آیا ہوگا۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہوں یا کچھ سوال ہوں، کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں، کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے۔ ہم یہاں پہ ہیں اور آپ کو گائیڈ کرنے کے لیے کھڑے ہیں۔ آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں، سنے ہوئے کلام کے مطابق اپنے آپ کو خدا کے کلام کے لیے اور اس کی آمد کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں گے۔ یہ جو ہم نے مثالیں سیکھی ہیں، سمجھی ہیں، اور ان مثالوں کو سمجھنے والے ہوئے کہ خداوند کیوں ایسی تمثیلوں میں بات کرتا تھا، خداوند نے کیوں ہمیں بارہا سمجھایا کہ ہمیں تیاری کرنی ہے، ہمیں بیداری میں رہنا ہے، ہمیں ہر وقت تیار رہنا ہے۔ خدا یسوع نے فرمایا کہ ہر وقت تیار و بیدار رہو۔ جس طرح ہم نے دنیاوی طور پر سیکھا، سمجھا کہ دلہن ہر ٹائم تیار رہتی ہے، اسی طرح خداوند نے کہا کہ ہر وقت تیار ہو، بیدار رہو۔ آئیے بڑے ایمان سے اپنی آنکھوں کو بند کریں گے